سامعین گرامی قدر، آپ نے بادشاہوں کے بڑے قصے سنے ہوں گے اور بڑے مشہور ہیں۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کو غلام رکھنے کا بھی بڑا شوق ہوا کرتا تھا، بلکہ اب تک ہے۔ اب شاید غلامی کی شکلیں بدل گئی ہیں، لیکن غلام تو اب بھی موجود ہیں۔ کہیں پہ ہم کسی کے ذہنی غلام ہیں، کہیں پہ معاشی غلام، کہیں معاشرتی غلام۔ بہرحال یہ غلامی اپنی شکلیں بدلتی رہتی ہے۔ جس زمانے کا یہ ذکر ہے، اس زمانے میں بادشاہ لوگ واقعی لوگوں کو غلام بنایا کرتے تھے اور بازاروں سے خریدتے تھے۔ بیچارے غریب لوگ اپنے بچوں کو بیچ دیا کرتے تھے، اور عام طور پر یہ شامت کالے لوگوں کی آتی تھی کہ ان کو غلام بہت بنایا جاتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ لمبے چوڑے ہوتے ہیں، لہیم شہیم ہوتے ہیں، لہذا انہیں اگر آپ نے حفاظت پہ رکھ لیا تو باڈی گارڈ کا کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کو صرف بدصورت غلام تو نہیں چاہیے، وہ خوبصورت غلام بھی رکھا کرتے تھے، حسن و جمال کے دلدادہ بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کا ایک قصہ مولانا روم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ نے 2 غلام خریدے۔ ان میں سے ایک بڑا خوبصورت، حسین و جمیل تھا، اور دوسرا بدصورت اور کالا بجنگا۔ بادشاہ کو وہ حسین و جمیل غلام بہت پسند آیا، اسے اپنے پاس بلایا، اس سے بات کی تو اس نے بڑی اچھی باتیں کی، جسے لگتا تھا کہ یہ آدمی واقعی بڑا معقول ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں نے غلام خریدا ہے، تمہیں خرید لیا ہے، تم خوبصورت بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، تمہاری باتیں بھی مجھے پسند آئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ تمہاری اتنی عمر غلامی میں گزری ہے، تم گندے بہت ہو، اس لیے جا کے حمام پر نہا دھو کے آ جاؤ اور کپڑے بدلو اور انسانوں کی طرح سے رہو، کیونکہ یہ شاہی دربار ہے، اس میں اس لباس کے ساتھ اور اتنے گندے جسم کے ساتھ نہیں رہا جا سکتا۔ تو وہ چلا گیا نہانے دھونے کے لیے۔ اتنے میں بادشاہ نے دوسرے غلام کو، وہ جو کالا بجنگا سا تھا، بدصورت سا تھا، اسے بلایا اور اس سے بات کی تو معلوم ہوا کہ وہ زیادہ عقل مند نہیں ہے، بس عام معمولی عقل کا آدمی ہے۔ اس نے سوچا ٹھیک ہے، بادشاہ نے سوچا اچھا ہے، اس غلام کو ذرا دربار سے دور ہی رکھا جائے تو اچھا ہے، کیونکہ عقل کی کوئی بات زیادہ کر ہی نہیں رہا، وہ خوبصورت بھی ہے جس کو بھیجا ہے نہانے کے لیے، اور ہے بھی معقول آدمی۔ لیکن پھر بادشاہ نے سوچا کہ اس کا ذرا اور امتحان لے لیا جائے، تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ وہ جو پہلا غلام ہے نا، وہ خوبصورت والا، وہ جسے میں نے بھیجا ہے حمام میں جا کے نہا دھو کے آ جائے، وہ تمہاری بڑی برائیاں کر رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ تم چور ہو، بڑے بدچلن ہو، بدصحبت ہو، کمبخت ہو، مفت خورے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ تو اس کالے بجنگے غلام نے کہا کہ صاحب وہ بالکل صحیح کہتا ہے، اس جیسا سچا آدمی اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ خود بہت نیک خصلت ہے، باشرم ہے، بردبار ہے، دوسروں کا احسان مانتا ہے، اور سخاوت میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے، حاتم کی قبر پہ لات مارتا ہے۔ اس نے جو میرے بارے میں کہا ہے تو بالکل صحیح کہا ہوگا، اور اگر میری اپنے بارے میں کچھ اس کے خلاف کوئی رائے تھی بھی تو میں اپنی بدل لیتا ہوں، کیونکہ اس کی رائے کے مقابلے میں میری رائے کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتی، اور وہ مردم شناس ہے، اس نے اگر مجھ میں یہ بد اوصاف دیکھے ہوں گے تو تبھی تو اس نے بات کی ہے۔ اس کی باتیں سن کے بادشاہ نے سوچا کہ یہ لگتا تو کافی معقول ہے۔ اتنے میں ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ پہلا والا غلام جو ہے، وہ حسین و جمیل، وہ نہا دھو کے واپس آ گیا۔ اب اس کے حسن و جمال پہ اور بھی نکھار آ گیا تھا، ماشاءاللہ کیا گبرو جوان تھا۔ تو بادشاہ نے اس کے آنے پہ اس کالے نوکر سے کہا کہ اب تم جاؤ اور تم ذرا نہا دھو کے آؤ۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ تو بادشاہ نے اس حسین و جمیل غلام سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نہانے گئے تھے تو اس کالے نے تمہارے بارے میں کیا کچھ کہا؟ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہنے کے بھائی اس نے تمہیں بہت برا بھلا کہا ہے، وہ کہتا بڑا کمین آدمی ہے یہ۔ وہ تو بھائی ایک دم لال بھجکا، غصے سے لال بھبوکا ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ وہ بدبخت ہے ہی ایسا، بڑا ذلیل ہے، وہ ہر ایک کی برائی کرتا ہے، بڑا کمینہ آدمی ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ اگرچہ ظاہری طور پر بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، لیکن اس کی روح بڑی بدصورت ہے، اور وہ جو بدصورت غلام ہے وہ بظاہر بدصورت ہے، لیکن اندر سے اس کی روح بہت خوبصورت ہے۔ اور بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کالے بجنگے غلام کو وہ اپنا قریبی ہم نشیں بنائے گا اور اس گورے غلام سے دور رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، مولانا روم اس شکایت کے ذریعے سے ہمیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہمیں ظاہری شکل و صورت پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان اندر سے کیسا ہے۔
بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو بظاہر بہت حسین و جمیل ہیں لیکن اندر سے اتنے بدصورت ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور بہت سے لوگ قطعاً جاذب نظر نہیں ہوتے، دیکھو تو بڑے بدصورت دکھائی دیتے ہیں، بڑے قریح المنظر ہوتے ہیں، لیکن ان کا اندر اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں۔ اگر مولانا روم کی یہ بات صحیح ہے اور ہمیں بالکل صحیح دکھائی دیتی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک بادشاہ یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک حسین و جمیل غلام کو جو اندر سے بدصورت ہو اپنے پاس رکھے، بلکہ اسے پسند کرتا ہے جو بظاہر بدصورت صحیح لیکن اندر سے اچھا ہے، تو کیا پروردگار عالم ہماری ظاہری شکل و صورت پر جائیں گے یا ہمارے باطن میں نظر ڈالیں گے؟ ہمیں اپنے اندر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تمہارے اس جرم کا، تمہارے اس گناہ کا سبب کوئی ایسی چیز ہو جو تمہیں بہت پیاری ہے، جیسے انسان کا دایاں ہاتھ، انسان کی دائیں آنکھ، ہاتھ پیارے ہیں لیکن دایاں ہاتھ بہت زیادہ پیارا ہے کیونکہ ہم زیادہ تر کام اسی سے کرتے ہیں، تو اگر وہ بھی تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے تم کسی گناہ کا ارتکاب کرنے لگو، تو بہتر یہ ہے کہ اس ہاتھ کو کاٹ پھینکو۔ یہی ہوگا نا کہ جب جنت میں جاؤ گے ایک ہاتھ نہیں ہوگا، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ ہاتھ تو تمہارے دونوں سلامت ہوں لیکن تم جہنم میں سڑ رہے ہو۔ اس لیے سامعین گرامی قدر، ہمیں ابھی سے یہ فیصلہ کرنا ہے اور ابھی سے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم دنیا کی نظر میں خوبصورت ہیں یا خدا کی نظر؟ ضروری نہیں کہ جو دنیا کی نظر میں خوبصورت ہے وہ خدا کی نظر میں بھی خوبصورت ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دنیا کی نظر میں بدصورت ہے وہ خدا کے نزدیک بھی بدصورت ہو۔ ہمیں دیکھنا یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ آئینہ ہمیں کون سی شکل دکھاتا ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام جو خدا کا آئینہ ہے اس میں ہمیں اپنی شکل کیسی دکھائی دیتی ہے۔ اگر وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو پھر ہم ہیں ہی گناہگار، پھر ہمیں اسی کے لیے کچھ کرنا ہوگا، پھر ہمیں اندر سے کچھ کرنا ہوگا۔ یہ اوپر سے مرہم پٹی کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ اندر کا روگ ہے، یہ پلاسٹک سرجری سے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے جب کسی شخص کو کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی مرہم پٹی نہیں کی جاتی، اس کو اوپر سے دوائیں نہیں لگائی جاتی، آپریشن کر کے اندر سے وہ کینسر نکالنا پڑتا ہے۔ ضرورت ہے اس خدائی آپریشن کی جو صرف خدا ہی کر سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے ہمارا سینہ چاک کر کے وہ گناہ نکال کے پھینک دے، تاکہ پھر اس بات کے امکانات نہ رہیں کہ ہم دوبارہ اس راستے پر چلیں۔ پروردگار عالم آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں اور کہیں سپردم بتو مایہ خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔